السلام علیکم ابرار بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ تو ابرار بھائی، یہ جو پیراگراف ہے نا قرآن کی آیت کا ترجمہ، اس کے نیچے تفسیر ہے، یہ تفسیر صدیقی. تو یہ اگر آپ سمجھا سکیں تو، کیونکہ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے شیخ اکبر کی کتاب فصوص حکم کا ترجمہ و شرح کی ہے. تو ان کی جتنی بھی تحریر ہے اس میں شیخ اکبر کا رنگ نظر آتا ہے. تو آیا ثابت ہے، تو میرے علم میں ہے کہ وہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. اور یہ حقیقت کیا چیز ہے، اور حقیقت کا ابتدا اور عین ثابتہ، اگر اس کے عین ثابتہ اور حقیقت ابتدا ہوتا ہے تو پھر اس کے عمل کو بھی کن کا حکم دیا جاتا ہے. اب یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اور اگر اس کی جو آگے جتنی بھی عبارت ہے وہ اسی کا تسلسل ہے، اگر یہ آپ سمجھا دیں تو مہربانی ہوگی. جزاک اللہ خیر. ان کا سوال بہت واضح ہے کہ اس عبارت میں دی گئی ہے، اس عبارت میں اس جملے کا کیا مطلب ہے. اگر اس کے یعنی سادہ اور حقیقت کا اقتضا ہوتا ہے تو پھر اس کے عمل کو حکم کا حکم دیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں یہاں پر دو چیز دیکھنی ہے. ایک تو یہ کہ یعنی سادہ سے کیا مراد ہے اور اس کی حقیقت کا اقتضا کیا ہے. اقتضا میرے خیال میں عربی کا لفظ ہے، لوگ اس کو اردو میں شاید نہیں سمجھتے، لیکن آپ اردو کی لغت دیکھیں تو اقتضا کا مطلب تقاضا لیا گیا ہے، رجحان لیا گیا ہے، اور اس سے ملتے جلتے مطلب لیے گئے ہیں. ہم اس کو ترجمہ تقاضا کے نام میں کرتے ہیں. تو یہاں پر اس عبارت کا مطلب یہ ہے، میں عبارت پڑھ دیتا ہوں. صاحبو، ایک بات یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ بندوں کو فعل اور عمل کا حکم دیتا ہے. بعض اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں اور بعض نہیں کرتے. اگر اس کے یعنی ثابتہ اور حقیقت کا اقتضا ہوتا ہے تو پھر اس کے عمل کو بھی کن کا حکم دیا جاتا ہے. اگر اس کے یعنی ثابتہ سے مراد ہے کہ اگر کسی شخص کے یعنی ثابتہ میں اور حقیقت، اگر کسی شخص کے یعنی ثابتہ میں یعنی ثابتہ کا یا اس کی حقیقت کا یہ تقاضا تھا کہ وہ یہ عمل کرے تو پھر اس کے عمل کو کن کا حکم دیا جاتا ہے. اور جب تک عمل کو حکم نہ دیا جائے کبھی وہ موجود فی الخارج نہیں ہو سکتا. اب یہاں پر یہ جو موجود فی الخارج ہونا ہے، یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ جو آپ کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ قول کن سے موجودات کو تخلیق کرتا ہے. تو یہ اس چیز کی طرف ہے، اور یہ اسی آیت کی شرح میں انہوں نے یہ عبارت لے کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شے کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کو حکم دیتا ہے ہو جا، اور وہ شے ہو جاتی ہے. تو یہ ارادے کی طرف اس کا اشارہ ہے، اور یہ کن کی طرف اشارہ ہے، اور اسی لیے ہی انہوں نے کہا ہے. لیکن ساتھ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کن بھی اس وقت ہوتا ہے جب عین ثابتہ کا تقاضا ہوتا ہے. یا عین ثابتہ جو انسان کی حقیقت ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ مجھے وجود تزید کیا جائے، وہ اللہ تعالیٰ سے بار بار تقاضا کرتی ہے، اور اس کے تقاضے کے بعد ہی رب تعالیٰ اس کو وجود بخشتا ہے. آگے لکھتے ہیں جب یہ بات ٹھہری کہ حسب اقتضائے عین ثابتہ چیزیں موجود اور نمایاں ہوتی ہیں اور خلاف اقتضاء کچھ بھی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، تو جس کی فطرت میں نافرمانی ہے اس کو عمل کرنے سے کیا فائدہ. یہاں پر انہوں نے ایک سوال کیا ہے، اور اس کا سوال کا جواب بھی انہوں نے خود ہی دے دیا ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ساری دنیا کو معلوم ہو جائے کہ فطرت نافرمان ہے، اس کی حقیقت کبھی ہدایت قبول نہیں کر سکتی. بہرحال دو حکم دیے جاتے ہیں، ایک کا مخاطب شخص ہوتا ہے اور دوسرے کا مخاطب فعل. جب تک عمل کو حکم نہ دیا جائے وہ شخص بھی اس فعل سے وہ فعل بھی اس شخص سے ظاہر نہیں ہوتا. ابھی ہم یہ ذرا شیخ اکبر کے کلام میں ہمیں ساختہ کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ عبارت ان کی بڑی واضح تھی. لیکن شیخ اکبر نے اس بارے میں کیا لکھا ہے وہ دیکھتے ہیں. شیخ اکبر اپنی کتاب فصوص الحکم کے فصل لیٹی میں فرماتے ہیں کہ ہمارا ایڈیشن ہے ابن عربی فاؤنڈیشن کا، اس کا صفحہ نمبر ہے 278 اور 279. اب جو کوئی اپنی عین کے ثبوت اور اپنی عدم والی حالت میں مومن تھا وہ اسی صورت پر اپنے وجود والی حالت میں ظاہر ہوا. اس عبارت سے مناسبت میں یہ شیخ اکبر کی عبارت ہے کہ جو شخص اپنی عین کی حالت میں جس حالت میں بھی تھا، اگر وہ ایمان والی حالت میں تھا، نیک اعمال والی حالت میں تھا، حالانکہ نیک اعمال کا صدور ابھی اس سے نہیں ہوا لیکن اس کے اندر وہ تقاضے تھے کہ وہ یہ نیک اعمال کرے گا، تو شیخ فرماتے ہیں کہ اسی صورت پر وہ اپنی وجود والی حالت میں ظاہر ہوا، اور اللہ تعالیٰ کو اس عدم والی حالت سے یہ پتہ چلا کہ وہ ایسا ہی ہوگا. تو اسی لیے تو اس نے فرمایا
وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو یہ بھی کہا میرے ہاں بات تبدیل نہیں ہوتی، کیونکہ میری بات مخلوق میں میرے علم کے مطابق ہے اور میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا بھی نہیں۔ اب شیخ اکبر نے یہاں پر 2 آیتیں لے کر آئی ہیں اور ان 2 آیتوں میں انہوں نے بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ بندوں کو خوب جانتا ہے۔ تو ہدایت یافتہ بندے کون ہیں؟ ہدایت یافتہ بندے شیخ اکبر کے نزدیک وہ ہیں جو کہ اپنی عین والی حالت میں ہدایت یافتہ تھے، جو اپنی عین والی حالت میں ان کے تقاضے، اس عین کے تقاضے ہدایت تھے، نیک راہوں کی طرف چلنا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ میرے ہاں بات تبدیل نہیں ہوتی، میرے ہاں بات تبدیل نہیں ہوتی سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کچھ بھی جبر نہیں کیا، وہ جس حالت پر تھے ان کے لیے وہی حالت ہی جاری رکھی۔ اور جس طرح یہ جو صدیقی صاحب کی عبارت ہم نے پڑھی اس میں بھی یہی ہے۔ آگے شیخ فرماتے ہیں یعنی میں نے اس کفر کو ان کا مقدر نہیں ٹھہرایا جس نے انہیں بدبخت بنایا، اور پھر ان سے وہ کچھ کرنے کا کہا جو کرنا ان کی قدرت میں ہی نہیں، بلکہ میں نے ان کے ساتھ ویسا ہی کیا جس پر انہیں جانا، اور انہیں ویسا ہی جانا جیسا انہوں نے مجھے بتایا اور اس حقیقت پر وہ تھے۔ اگر یہ ظلم ہے تو وہی ظالم ہوئے، اسی لیے تو اس نے کہا کہ وہ خود پر ظلم کرتے ہیں، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ اسی طرح ہم نے بھی ان بندوں سے وہی کچھ کہا جو ہماری یعنی حق کی ذات میں ہم نے کہا۔ اس عبارت میں بھی اور اس عبارت میں بھی یہی ایک مناسبت ہے کہ جو شخص اپنی عین والی حالت میں جس طرح سے ہوتا ہے اسی حالت میں یا اسی کیفیت پر انہی احوال پر دنیا میں اس کا وجود ہوتا ہے اور وہی راستہ وہ اختیار کرتا ہے اور اسی راستے کی چلتے ہوئے وہ خوش بخت بھی کہلاتا ہے اور بدبخت بھی کہلاتا ہے۔ فصیلوتی میں شیخ اکبر فرماتے ہیں اس مشہد میں وہ دیکھتا ہے کہ اس کا مخالف اپنی حقیقت سے نہیں ہٹا جس پر وہ اپنی ثبوت اور عدم والی حالت میں تھا، پر پس وجود میں وہی ظاہر ہوا جو اسے عدم میں اپنی ثبوت والی حالت میں حاصل تھا۔ نہ اس نے اپنی حقیقت سے تجاوز کیا اور نہ ہی اپنے راستے سے بھٹکا۔ یہاں پر بھی بات بالکل واضح ہے کہ وجود میں وہی ظاہر ہوا جو کہ عدم میں تھا۔ عدم میں کیا تھا؟ عدم میں وہی تھا جو کہ وجود میں ظاہر ہونا تھا۔ اسی مناسبت سے فصیح یعقوبی میں کیا لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جہاں تک اس کی رمز اور باطن کا تعلق ہے، یہاں پر وہ دین کی بات کر رہے ہیں، لفظ دین کی انہوں نے ڈیٹیل میں لغوی معنی بھی بتایا، ظاہری معنی بھی بتایا اور اس کا باطنی معنی بتایا۔ کہتے ہیں کہ جہاں تک اس کی باطن اور رمز کا تعلق ہے تو یہ آئینہ وجود حق میں تجلی ہے۔ ممکنات پر حق تعالیٰ سے وہی کچھ لوٹتا ہے جو مختلف احوال میں ان کی اپنی ذوات کی عطا ہے، یعنی کہ ممکنات عیان ثابتہ موجودات قبل الوجود جو اشیاء ہیں ان پر وہی کچھ لوٹا جو کہ ان کی اپنی ذوات کی عطا تھی۔ اپنی ذوات کی عطا سے مراد ہے کہ جو ان کے اپنے عیان کے تقاضے تھے۔ بے شک ان کے ہر حال کی ایک صورت ہے اور ان کے احوال کے اختلاف کے سبب ان کی صورتیں بھی مختلف ہیں اور حال کے اختلاف کی وجہ سے تجلی بھی مختلف ہے، چنانچہ بندے میں اسی حساب سے اثر ہوتا ہے جن احوال پر وہ خود ہوتا ہے، لہٰذا اس کے سوا کسی نے اس کا بھلا نہیں کیا۔ اب یہ عبارت بہت پڑھنے والی ہے، اس کے سوا کسی نے اس کا بھلا نہیں کیا۔ اس کو مراد یہ ہے کہ اس کو پہنچا ہر بھلا اس کی اپنی عین کا تقاضا ہے اور اس کے علاوہ کسی نے اس کا برا نہیں کیا، اور برا بھی اس کو جو پہنچا وہ اس نے خود ہی ازلاً اس کا تقاضا کیا جو حق تعالیٰ نے اس تک پہنچایا، بلکہ وہ خود اپنی ذات کو لذت اور درد دیتا ہے۔ اب اسے چاہیے کہ اپنی ہی مذمت کرے اور اپنی ہی تعریف کرے۔ بالغ حجت تو اللہ کے پاس ہے، ان کے بارے میں اس کے علم میں ہے کیونکہ علم معلوم کتابی ہے۔ اس کا ان کا سوال تھا کہ اگر وہ اس کے مطابق ہی ہے تو پھر اس کو ظاہر کرنے کا کیا فائدہ یا اس کے امر کا کیا فائدہ۔ اسی سے ملتا جلتا ایک سوال کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا، جس طرح کہ قرآن مجید کی ایک آیت میں بھی ہے، شیخ اکبر نے یہاں پر اسی آیت کا حوالہ دیا ہے، فرماتے ہیں اگر تو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کا کیا فائدہ، اگر وہ چاہے تو تم سب کو ہدایت دے دے۔ ہم کہتے ہیں، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، الانعام سورہ الانعام کی آیت نمبر 149۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں ہم کہتے ہیں اگر وہ چاہے میں اگر حرف امتناع لامتناع ہے، یعنی یہ معاملہ اگر کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، تو اس نے ویسا ہی چاہا جس حقیقت پر یہ معاملہ تھا،
مطلب اگر سے مراد ہے کہ اگر وہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن وہ اگر جو ہے وہ اگر کس حقیقت سے جڑا ہے، وہ اگر اسی حقیقت سے جڑا ہے جو آئین ثابتہ ہے. اور یہی شیخ اکبر نے فرمایا کہ اس نے ویسا ہی چاہا جس حقیقت پر ہی معاملہ تھا، لیکن عقلی دلیل کے حکم سے تو ممکن کی عین کسی چیز اور اس کے الٹ دونوں کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اب ان دو معقول حکموں میں سے جو بھی واقع ہوا یہ وہی حکم تھا جس پر یہ ممکن اپنی حالت ثبوت میں تھا. یہاں تمہیں ہدایت دے کا مطلب تم پر واضح کرے ہے. اللہ تعالیٰ اس کائنات کے ہر ممکن کی نظر بصیرت کو اس طرح سے نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے ہر ممکن کی نظر بصیرت کو اس طرح سے نہیں کھول رکھا کہ وہ اس معاملے کا ویسے ادراک کر سکے جس پر یہ معاملہ در حقیقت ہے. ان میں عالم بھی ہیں اور جاہل بھی. یعنی کہ شیخ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ عین ثابتہ کے تقاضوں کو جاننا یا ان کا کشفی مشاہدہ کرنا یا ان کے صرف حقیقت ہی سمجھنا یہ ہر بندہ نہیں سمجھتا، یہ بہت ہی کم لوگ سمجھتے ہیں. ان میں عالم بھی ہیں اور جاہل بھی سے مراد یہ ہے کہ عالم تو ہے لیکن جاہل ہی زیادہ ہیں. اس نے ایسا نہ چاہا لہٰذا سب کو ہدایت بھی نہ بخشی، اور نہ وہ یہ چاہتا ہے کہ سب کو ہدایت بخشے گا. اسی طرح ان یشاء اگر وہ چاہے بھی ہے، اور کیا وہ ایسا چاہے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، بس اس کی مشیت یکتا تعلق والی ہے. اب یہاں پر شیخ پر لفظ یشاء کی تشریح کر رہے ہیں جو کہ مشیت سے جڑتا ہے. فرماتے ہیں کہ مشیت یکتا تعلق والی ہے. یہ وہی نسبت ہے جو علم کے تابع ہے، اور علم معلوم کے تابع نسبت ہے، جبکہ معلوم تو اور تیرے احوال ہیں. بس معلوم میں علم کا کوئی اثر نہیں، بلکہ معلوم کا عالم میں اثر ہے. یہ تھوڑی سی سمجھنے والی بات ہے. یہ وہی نسبت ہے جو علم کے تابع ہے، علم معلوم کے تابع نسبت ہے. معلوم تو اور تیرے احوال ہیں. معلوم تو اور تیرے احوال سے مراد یہ ہے کہ معلوم تیری عین اور تیری حقیقت ہے، یعنی تیری عین ثابتہ جو ہے وہ معلوم ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے. ہاں یہ وہی نسبت ہے جو علم کے تابع ہے، اور علم معلوم کے تابع نسبت ہے، جبکہ معلوم تو اور تیرے احوال ہیں. بس معلوم میں علم کا کوئی اثر نہیں، بلکہ معلوم کا عالم میں اثر ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ معلوم تو اور تیرے احوال ہے، مطلب تیری عین ثابتہ جو ہے وہ معلوم ہے، اور اس میں علم کا اثر نہیں ہے. علم سے مراد یہ ہے کہ عالم کا اثر نہیں ہے. عالم نے علم کے ذریعے تیری عین کو تبدیل نہیں کیا، بلکہ تیری عین تو ازلی ہے، اس نے اپنا علم عالم کو دیا. اور آگے لکھتے ہیں یہ معلوم عالم کو اپنے بارے میں وہ بتاتا ہے جس حقیقت پر وہ اپنی عین یعنی اصل میں ہے. اللہ تعالیٰ کا خطاب اسی دستور پر جاری ہے جس پر مخاطبین کا اتفاق ہے اور جو نظر عقلی کا تقاضا ہے. تو یہ کچھ چند ایسی عبارات ہیں خصوص الحکم میں سے جس میں شیخ اکبر نے بالکل واضح کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ علم معلوم کے تابع کس طرح ہے، اور ہر عین ثابتہ کی حقیقت کیا ہے، اور ہر عین خارجہ کی جو موجود ہوئی اس کے عین ثابتہ سے تعلق کیا ہے، اور خارج میں جو کچھ موجود ہو رہا ہے وہ ازلی عین کے تقاضوں کے مطابق ہے، اس سے مختلف کچھ نہیں. اور یہ اس عبارت کی ایک تشریح بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یا اس کی مناسبت میں چند قواعد بھی کہہ سکتے ہیں. یہ ایک دوست کا سوال تھا تو اس کے اوپر میں نے چاہا کہ میں تھوڑا سا تفصیلی جواب دے دوں. اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گی بات، لیکن یہ ہے کہ جس کو سمجھ میں آ جائے تو وہ اس کو دیکھے، اور جس کو سمجھ نہیں آتی وہ دوبارہ پوچھے.